ہمنا کی طبیعت کافی زیادہ خراب محسوس ہو رہی تھی۔ سر بھی چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، کمرے میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بی جان کے پاس سے وہ کافی دیر سے اٹھ کے آئی تھی، مگر کمرے میں اتنا اندھیرا دیکھ کے اسے حیرت ہوئی۔ آہل آپ کدھر ہیں؟ اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں آہل کو پکارا۔ اگلے ہی لمحے پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ کمرے کے چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ اچانک اسے آہل نے پیچھے سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا تھا۔ وہ جھٹکا کھا کے آہل سے دور ہوئی۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ گھبرا گئی یہ سب کچھ دیکھ کے۔ سامنے کھڑے ہوئے آہل کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ اسے دیکھ کے ڈر لگنے لگا۔ آہل، یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ دوبارہ سے کپکپاتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ اس کی بات سن کے آہل مسکراتا ہوا ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ وہ بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ لگی۔ آہل، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے بی جان کی کیا خواہش ہے، اور بی جان کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ وہ بالکل پیچھے الماری کے ساتھ لگنے لگی۔ اپنے دوپٹے کو اپنی مٹھیوں میں دبوچا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے بولا تھا یہ صرف کانٹریکٹ میرج ہوگی۔ میں جیسے شادی سے پہلے تھی میں بالکل ویسے ہی رہوں گی، مگر اب آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے دونوں سائڈوں پہ آہل نے اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ اس کے راہ فرار کے سارے راستے بند کر دیے۔ میں اس گھر کی ملازمہ ہوں، مت بھولیں، اور آپ کبھی بھی کسی ملازمہ کے ساتھ ایسا کوئی تعلق یا رشتہ قائم نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی، دور ہٹیں پلیز۔ وہ اس کے سینے پہ اپنا نازک سا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اچھا، مجھ سے طلاق لے کے پھر تم کہاں جاؤ گی؟ کیا کوئی اور ہے تمہارا اس دنیا میں؟ بتاؤ مجھے۔ اس اپنی سوتیلی ماں کے پاس جاؤ گی جس نے تمہیں… اس سے آگے وہ خاموش ہو گیا۔ آگے مزید اسے حقیقت نہیں بتانا چاہتا تھا۔ کیا مجھے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہونے لگا۔ وہ جیسے ہی اس کے اوپر جھکا، وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے لمس میں کچھ ایسا تھا، عجیب سا جنون تھا، عجیب سی محبت وہ اس سے جتا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا ہوا محبت سے آشناس کروانے لگا۔ پلیز ایسا مت کریں، پلیز ایسا مت کریں۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ آپ بی جان کو پوتے پوتیوں کی خواہش ہے تو میں کیا کروں؟ ان کے پوتے پوتیوں کی خواہش تو مجھے پوری کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کے قریب آ گیا۔ اس کے اور اپنے درمیان کے تمام فاصلے ختم کرنے لگا۔ اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ کو پتہ ہے میں ایک ملازمہ ہوں، آپ نے مجھے چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے مجھے کبھی زندگی میں قبول نہیں کرنا۔ مجھے پتہ ہے آپ نے مجھ سے اولاد پیدا کروا کے مجھے چھوڑ دینا ہے۔ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے آپ میرے ساتھ ایسے ہی کریں گے۔ 2 ماہ بعد میری شادی ہونے والی ہے۔ پلیز ایسا کچھ بھی مت کریں، پلیز۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ جبکہ وہ تو حقیقت جانتا تھا کہ 2 ماہ بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے وہ اب اس کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں میچ گئی کیونکہ وہ شخص آہل کو گھر آنے میں کافی زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ نیند سے اس کی بہت بری حالت تھی۔ وہ چاہتا تو اپنے فارم ہاؤس پہ رک سکتا تھا، مگر وہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ جب اس کی خواہشات پوری ہو جاتی تھی تو واپس اپنے گھر آ جاتا تھا۔ وہ کمرے کی طرف جانے لگا جب اسے کچن سے کھٹ پھٹ کی آواز آئی۔
اس ٹائم میں ان کے گھر میں کوئی ملازمہ نہیں ہوتی تھی، تو کیا بی جان کچن میں تھی؟ یہ سوچتے ہوئے کچن کی طرف آیا، دیکھا تو کوئی لڑکی کھڑی دکھائی دی جس کے لمبے گھنے بالوں کی چٹیا اس کی پشت پہ تھی، دوپٹہ اس نے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ کوئی بہت حسین لڑکی لگ رہی تھی۔ پیچھے سے اس کی سفید گردن دیکھنے لگا، ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آیا، بالکل آ کے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس سے آتی ہوئی بھینی بھینی خوشبو کو وہ اپنے نتنوں سے اتارتا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس کے دل میں عجیب سی ہلچل ہونے لگی، جیسے کسی عورت کی خواہش ایک دفعہ پھر سے اسے ہونے لگی۔ اس کے دل مچلنے لگا۔ اس نے وہ جو اپنے ہی کاموں میں مگن تھی، وہ رات کو بی جان کے لیے چائے بنانے آئی تھی۔ چائے کپ میں ڈالنے کے بعد اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک دم سے وہ پیچھے شیلف کے ساتھ لگ گئی۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ حسین لڑکی کے حسن میں کھو چکا تھا۔ آپ کون ہیں اور یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ فوراً سے خود کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ وہ کبھی ایک طرف دیکھتی تو کبھی دوسری طرف، خشک گھونٹ بھرتے ہوئے کہنے لگی، وہ بی جان کا خیال رکھنے کے لیے آئی ہوں۔ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، آپ کون ہیں؟ اگلے ہی لمحے اس نے دوبارہ سے سوال کیا، اور میں اس گھر کا مالک۔ وہ اپنے سینے پہ دونوں بازو باندھتا ہوا بولا، اچھا، آپ کو کچھ چاہیے تھا کیا؟ وہ نرمی سے گویا ہوئی، تم کیا کر رہی ہو اتنی رات کو کچن میں؟ وہ بی جان نے ابھی تک جاگ رہی ہیں، ان کی طبیعت خراب تھی تو میں ان کے لیے چائے بنانے آئی۔ وہ نرمی سے اسے جواب دینے لگی، اور وہ بڑے تجسس بھرے انداز میں اس لڑکی کی باتیں سننے لگا جو اسے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اچھا، ایک کپ میرے لیے بھی چائے بنا کے میرے کمرے میں دے جانا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، کمرے میں؟ ظاہر ہے تم اس گھر کی ملازمہ ہو، اتنا تو کر سکتی ہو۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، دے جانا مجھے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کے چائے والا کپ لے کے بی جان کے پاس آئی، ان کے پاس رکھا۔ بی جان، وہ کوئی لڑکا، وہ مجھے بول رہا تھا کہ چائے بنا کے میرے کمرے میں دے جانا، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی بات سن کے بی جان دھیرے سے مسکرا دی اور کہنے لگی، اچھا، وہ آہل ہوگا، 2 دن سے وہ گھر نہیں آیا تھا۔ بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ میرا پوتا ہے، ماشاءاللہ سے بہت اچھا بچہ ہے، اس نے چائے کا بولا ہے، تو تم بے جھجک ہو کے اس کے کمرے میں چائے بنا کے دے آنا۔ ٹھیک ہے بی جان، جاؤ، پہلے تم اسے چائے دے آؤ، اب بیچارہ تھک کے آیا ہوگا۔ بی جان کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بی جان تو اس کی تعریفیں کر رہی تھی، مگر بی جان کو اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی۔ وہ کچن میں آ کے دوبارہ سے چائے بنانے لگی۔ چائے بنانے کے بعد اس نے چائے کپ میں ڈالی اور اوپر کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک ایک سیڑھی چلتی وہ بمشکل آئی۔ اسے ڈر لگنے لگا، اس کا دل 100 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کبھی زندگی میں ایسے کسی مرد کے پاس اکیلی نہیں گئی تھی جیسے آج جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، سامنے وہ بغیر شرٹ کے بالوں کو ٹاول سے خشک کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس نے شوور لیا ہے۔ یہ آپ کی چائے؟ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے ٹیبل پہ چائے رکھ گئی اور کمرے سے باہر جانے لگی، جب اسے پیچھے سے اس کی آواز آئی، بات سنو۔ جی، ایک اور کام کرو، یہ الماری سے میری شرٹ نکال کے دے جاؤ۔ وہ جان بوجھ کے اسے اپنے کمرے میں دیکھنا چاہتا تھا، اس وجہ سے ایسے بولا۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ جلدی سے المارے کی طرف گئی۔ کون سی شرٹ نکالنی ہے؟ جو تمہیں اچھی لگ رہی ہے، وہ بے ساختگی میں کہہ گیا۔ اس نے ایک دم سے آہل کی طرف دیکھا۔ مطلب سفید رنگ کی شرٹ ہوگی، وہ نکال کے دے دو۔ یہ کہتے ہوئے دوبارہ سے آئینے کی طرف دیکھنے لگا۔
اس نے ایک وائٹ کلر کی شرٹ نکالی اور اسے پکڑانے لگی۔ اسے شرٹ پکڑاتے ہوئے آہل کے ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرائے اور آہل کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں، مگر وہ اپنا ہاتھ فوراً سے پیچھے کھینچ گئی۔ بنا دیر کیے کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی پشت کو گھورنے لگا۔ میری جان، ایک دن تمہیں اس کمرے میں اس بستر تک لے کے آؤں گا۔ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ جو لڑکی آہل خانزادہ کے دل کو اچھی لگ جاتی ہے، آہل اسے اپنے کمرے تک تو ضرور لے کے آتا ہے، اپنے بستر تک بھی لے کے آتا ہے۔ جو تم نے چہرے پہ معصومیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، بہت جلد اس کو اتار کے پھینکوں گا۔ وہ اسے بھی باقی لڑکیوں کی طرح سمجھ رہا تھا۔ بی جان، میں اب واپس اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، اس نے نرمی سے کہا، جبکہ بی جان کہنے لگی، میں نے تمہاری اماں سے بات کر لی ہے، وہ کہنے لگی ہے کہ آج تم وہاں پہ ہی رک جاؤ۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، سچ میں بی جان؟ بی جان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی جائے گی تو وہاں پہ بھی اسے کام ہی کرنے پڑیں گے۔ بی جان کے ساتھ اس کا دل لگ گیا تھا اور وہ بی جان کے پاس ہی سو گئی۔ بی جان مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ بی جان کو وہ لڑکی بہت اچھی لگنے لگی۔ نہ جانے کیوں بی جان کا دل بار بار کہتا تھا اسے اپنے پوتے کی دلہن بنا لے۔ صبح وہ ابھی بی جان سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی۔ ملازمین سارے آ چکے تھے ناشتہ بنانے، مگر وہ کھڑی بی جان کے لیے خود ہی ناشتہ بنانے لگی۔ اسی لمحے ایک ملازمہ کہنے لگی، ایک کام کرو، یہ بڑے صاحب کے کمرے میں کافی دیتی آؤ، انہیں مارننگ کافی چاہیے ہوتی ہے، پلیز جلدی کرو۔ یہ دیکھ رہی ہو میں باقی کے کام کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، پلیز آپ خود دیتی آئیں نا۔ نہ جانے کیوں اسے آہل سے رات کو بھی عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا، مگر اس نے زبردستی ہمنا کے ہاتھ میں کافی والا کپ پکڑایا۔ وہ کافی اوپر کی طرف آئی۔ آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے بیڈ پہ بیٹھا، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، گود میں لیپ ٹاپ رکھے، کوئی کام کرنے میں مگن تھا۔ اس نے کافی والا مگ سائڈ پہ رکھا۔ ایک کام کرنا، وہاں سے مجھے پانی بھی اٹھا کے دے دو۔ اس نے سامنے دیکھا، ڈریسنگ کے سامنے پانی پڑا ہوا تھا۔ اسے تھوڑی حیرت بھی ہوئی تھی، پانی تو سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوتا ہے۔ اس نے پانی گلاس میں ڈالا اور واپس اس کی طرف آئی، پانی گلاس میں ڈالا۔ اچانک اسے کسی چیز کی ٹھوکر لگی، گلاس دور جا گرا اور وہ سیدھا سامنے بیٹھے ہوئے آہل کے اوپر آ گری، جس نے لیپ ٹاپ پہلے ہی سائڈ پہ کر دیا تھا۔ وہ سیدھا آ کے اس کے سینے سے لگی، آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آہل نے بے ساختہ ہی اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا۔ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ ایسے میرے اوپر آ کے گرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اتنا قریب آنے کا شوق تھا تو بتا دیتی، میں خود ہی آپ کو اتنے قریب کر لیتا۔ آہل کی سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پہ محسوس کرتی جلدی سے سیدھے ہونے لگی تو اس کے بال اٹکے۔ آؤچ! اس کے بال آہل کی شرٹ کے بٹنوں میں اٹک گئے تھے۔ یہ نکالے میرے بال، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ آہل اس کے بال نکالنے لگا، جو نکل ہی نہیں رہے تھے، پتہ نہیں کیسے الجھ گئے ہیں۔ وہ جلدی سے اس کے بالوں کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ یوں ہی ابھی تک اس کے سینے پہ تھی، جیسے ہی اس کے بال نکالے تو فوراً سے اسے الگ ہونے لگی کہ اچانک پھر سے وہ سنبھل نہ پائی، اس کے اوپر آ گری۔ اب کی بار آہل اسے نیچے کرتا اس کے اوپر آیا۔ آہل کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے اوپر گرنے کی؟ بتاؤ مجھے، اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولا۔ معذرت، وہ غلطی سے میں گر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ آہل کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اسے اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز پیچھے ہٹیں۔ اس نے آہل کو جیسے ہی خود سے پیچھے کیا تو اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ کمرے سے باہر آئی
اس کے چہرے پہ پسینہ آ گیا۔ سامنے کھڑی ہوئی ملازمہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ گھبرا کیوں گئی ہو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ تمہارے کپڑے کیوں بھیگے ہوئے ہیں؟ پانی سے۔ جو کچھ اس کے کپڑوں پہ گرا تھا وہ بس ویسے ہی۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی۔ بی جان ناشتہ لے کے آئی۔ وہ بی جان کے کمرے میں آئی۔ بی جان اسے گھبرایا ہوا دیکھ کے کہنے لگی، کیا ہوا ہے بیٹا؟ تم اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی ہو؟ اتنی ٹھنڈ میں بھی تمہارے چہرے پہ پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ بی جان کی بات سن کے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ابھی تک وہ اپنے کمر پہ اس شخص کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ ان کے پاس ہی وہ بیٹھی ہوئی تھی جب آہل آیا۔ بی جان کو سلام کرتا ہوا ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ وہاں سے جانے لگی جب بی جان کہنے لگی، بیٹا بیٹھے رہو نا، مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو میں تمہیں بھی بتاؤں گی۔ اس نے چور نگاہوں سے سامنے بیٹھے ہوئے آہل کو دیکھا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ چلیں ٹھیک ہے بی جان، مجھے آفس کے لیے لیٹ ہو رہی ہے۔ لوگوں کو شاید میرا یہاں پہ بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا، اس وجہ سے میں جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کے چلا گیا۔ تمہاری اس سے کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ بی جان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بی جان، وہ بس میری 2 دفعہ ہی ان سے ملاقات ہوئی۔ صبح کافی دینے گئی تھی، رات کو چائے دینے گئی تھی۔ اچھا، اسے شاید لگا ہے کہ تمہیں اس کا یہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں بی جان، ایسی کوئی بات نہیں۔ مجھے بھلا کیوں یہاں ان کا بیٹھنا اچھا نہیں لگے گا؟ یہ ان کا گھر ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو بی جان اسے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں تو چاہتی ہوں یہ تمہارا بھی گھر بن جائے۔ بی جان کی بات سن کے اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکا تھا۔ کیا مطلب ہے بی جان؟ میں آپ کی بات کو سمجھی نہیں۔ بی جان نفی میں سر ہلانے لگی، مگر نہ جانے کیوں بی جان کے دل میں یہ خواہش بڑھتی جا رہی تھی کہ وہ اسے اپنے پوتے کی دلہن بنا دے، اور جب بھی وہ اسے دیکھتی تو انہیں ایسا ہی محسوس ہوتا جیسے یہ ان کے پوتے کی دلہن بنے گی۔ مگر وہ جانتی تھی کہ آہل کبھی شاید ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں قبول نہ کرے۔ اس کی سوچ سے، اس کی نیچر سے اچھی طرح واقف تھی کہ وہ تو کوئی ضرور پڑھی لکھی لڑکی، ماڈرن قسم کی لڑکی کو اپنے لیے پسند کرے گا۔ مگر نہ جانے کیوں بی جان کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی۔ اس وقت کوئی فائل چیک کر رہا تھا جب دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور نشا روم میں داخل ہوئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے نشا کی طرف دیکھا۔ وہی ٹاپ اور جینس پہنی ہوئی تھی، بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نشا فائل سائڈ پہ کرتی آ کے اس کی آغوش میں بیٹھی، اس کے گلے میں باہیں ڈالی۔ آپ نے مجھے مس نہیں کیا تھا، وہ لاد سے کہتی مسکراتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ آہل نے اس کی کمر میں ہاتھ رکھ کے مزید اسے اپنے قریب کیا اور اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ فارم ہاؤس چلنے کا کیا پلان ہے؟ میٹنگ پہ وہاں چلیں؟ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ وہ اچھی طرح اس شخص کی میٹنگ جانتی تھی۔ وہ کس میٹنگ کی بارے میں بات کر رہا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی، نہیں، آج تو مجھے واپس گھر جانا ہے، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ میٹنگ پہ نہیں جا سکتی۔ آپ کی میٹنگ بہت لمبی ہو جاتی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تو اس کے ڈمپل واضح ہونے لگے۔ آپ مجھ سے شادی کب کریں گے؟ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے مزید اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکاتی اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ شادی کے بارے میں ابھی میں نے سوچا نہیں، جب موڈ ہوگا تبھی شادی کروں گا۔ ایسے تو میں آپ کے انتظار میں بوڑھی ہو جاؤں گی، تو تم کسی اور کے ساتھ شادی کر لو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا کہ چلتے ہیں نا میٹنگ کے لیے آپ کے فارم ہاؤس، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ بھی مسکرا دیا۔
تھوڑی دیر بعد آفس کا کام ختم کرنے کے بعد وہ آ کے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہوا وہ سیٹ بیلٹ باندھنے لگا۔ ویسے کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں بہت زیادہ خوش قسمت ہوں، مجھے آپ جیسا ہم سفر ملے گا۔ آہل نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، ضروری نہیں ہے خوش قسمت ہے، کچھ لوگ ایسے بدقسمت بھی ہوتے ہیں۔ وہ جانتا تھا وہ کبھی اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، محض وہ اس کے لیے وقت گزاری کا سامان تھی، اور وہ نشا کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ جس آفس میں وہ پہلے کام کرتی تھی اس کے باس کے ساتھ بھی وہ ایسے نہ جانے کتنی راتیں گزار چکی تھی۔ اسے لے کے فارم ہاؤس پہ آ گیا۔ وہ فارم ہاؤس پہ آتے ہی ہمیشہ کی طرح الماری کی طرف گئی، وہاں سے خوبصورت سا لباس نکالا اور پہن کے اس کے سامنے آ گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے جیسے ہی آنکھیں بند کیں تو نہ جانے اس کی آنکھوں کے سامنے معصوم سا ہمنا کا چہرہ آنے لگا۔ اس کا حسن، اس کی خوبصورت اس پہ حائل ہونے لگی۔ اچانک اسے اپنے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی میں ہمنا نظر آنے لگی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آ گیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے تم کتنی حسین ہو، میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں اپنی باہوں کی حصار میں لے کے اتنی محبت دوں، اتنا پیار دوں۔ وہ عجیب انداز میں بولے جا رہا تھا اور اس کی بات سن کے وہ حیران ہوئی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اتنی محبت سے اس کے ساتھ باتیں نہیں کی تھی جیسے آج محبت بھری سرگوشیاں کر رہا تھا۔ نشا نے اس کے سامنے چٹکی بجائی اور اپنے سامنے کھڑی ہوئی نشا کو دیکھ کے وہ تھوڑا حیران ہوا، چاروں اطراف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کو تو ہمنا کی تلاش تھی، نہ جانے کیوں وہ نشا کے قریب نہیں ہو پایا۔ نشا جیسے اس کے پاس ہو رہی تھی وہ نشا کو خود سے دور دھکا دے گیا۔ خبردار، جو تم نے میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ آج پہلی دفعہ اسے ڈر لگا تھا گناہ کرتے ہوئے، وہ اس سے دور ہو گیا۔ نشا کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ آج سے پہلے تو کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا تھا۔ کیونکہ یہ وہ اس کے قریب آنے لگی، اس نے پیچھے دھکا دے دیا۔ ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ نے کچھ کیا بھی نہیں اور کہنے لگے ہیں ہمیں واپس چلنا چاہیے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ لڑکوں کے ساتھ، کسی غیر مرد کے ساتھ اپنا آپ اسے حوالے کرتے ہوئے اسے حیرت ہو رہی تھی۔ غصے میں کہنے لگی، یہ آپ میرے ساتھ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے میرے ساتھ شادی نہیں کرنی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، تم جیسی لڑکی کے ساتھ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو تم؟ کہیں مردوں کی راتیں حسین کر دی، اس کے بعد میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اس کی بات سن کے وہ جی جان سے کپکپائی۔ فوراً سے وہ دونوں باہر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ سارے راستے روتی رہی، مگر اس نے ایک دفعہ بھی اس سے بات نہیں کی۔ اگلے دن ہی اس نے ریزائن کر دیا، اس آفس کو چھوڑ کے چلی گئی اور اس کے دوست میں آفس میں کام کرنے لگی۔ اس کے دوست نے بتایا تھا، یہ لڑکی تو بہت تیز ہے، تم نے تو میرے پاس آ گئی، آج کل مجھ پہ ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں کے سامنے ہر بار ہمنا کا معصوم سا چہرہ آنے لگ جاتا۔ وہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے ہمنا کو بولا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں چائے دے جائے، اور نہ جانے کتنے وقت بعد وہ آئی تھی۔ جھکی ہوئی تھی، سر پہ نفاست سے دوپٹے کو سیٹ کیا ہوا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ چائے رکھی۔ جیسے ہی وہ جانے لگی، اس کی خوبصورت سفید کلائی کو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ ہمنا نے جیسے ہی اس کے ہاتھ میں اپنی کلائی دیکھی تو فوراً سے چھڑانے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز میری کلائی کو چھوڑیں۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ تم کتنی حسین ہو۔ ایک دم سے اس کے سامنے آ گئے، ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ وہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جیسے ہی اس کے اوپر جھکنے لگا، ہمنا نے زوردار تماچا سامنے کھڑے ہوئے آہل کے منہ پہ رسید کیا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟
میں کتنی مجبور ہو کے اس گھر میں کام کر رہی ہوں، اور آپ کو میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا شرم نہیں آتی۔ آپ کو ڈوب مرنا چاہیے کسی معصوم لڑکی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے آنسو صاف کرتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ سیدھا بی جان کے پاس آ گئی۔ بی جان کی گود میں سر رکھے بہت بری طرح سے رونے لگی۔ کیا ہوا ہے میرا بچہ؟ بی جان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بی جان کے بہت زیادہ کلوز ہو گئی تھی۔ اس کا واپس گھر جانے کو دل نہیں کرتا تھا، اور بی جان ہی اس کی ماں سے اجازت لے لیتی تھی کہ وہ یہاں پہ رکے گی۔ وہ کہنے لگی، بی جان مجھے واپس گھر جانا ہے، مجھے آپ کے گھر میں ابھی نہیں رہنا۔ یہ سن کے بی جان تھوڑی حیران ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بچے؟ اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ وہ بی جان کے گلے سے لگی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ وہ بی جان کو ان کے پوتے کے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ آہل کو اب بار بار ٹینشن ہوئی تھی کہ شاید وہ کہیں بی جان کو اس کی حقیقت ہی نہ بتا دے۔ وہ جلدی سے بی جان کے کمرے کی طرف آیا۔ بی جان اسے خاموش کروانے میں مصروف تھی۔ وہ بی جان کے انجان بنتا ہوا کہنے لگا، بی جان کیا ہوا ہے؟ بی جان کہنے لگی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میں خود نہیں جانتی، بس اچانک سے رونے لگی ہے۔ شاید بہن بھائیوں کی یاد آ رہی ہے، اس وجہ سے ایسا رو رہی ہے۔ بیٹا ایک کام کرو، تم اسے اس کے گھر چھوڑتے آؤ۔ چلیں ٹھیک ہے بی جان، آ جائیں میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اسے یہ اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے بی جان کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ بی جان میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا، آج مجھے اپنے گھر نہیں جانا۔ آہل کے ساتھ تو گھر جانے کا سن کے ہی وہ ڈرنے لگی تھی، یا ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں۔ بیٹا میرا پوتا بہت اچھا ہے، تمہیں چھوڑ دے گا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے ان کے پوتے کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی چلیں ٹھیک ہے۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور بڑی سی چادر لپیٹتی ہوئی باہر آ گئی۔ بس صبح سے یہاں جانا چاہتی تھی، اس کے بعد کبھی واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے وہ اتنی زیادہ پریشان تھی۔ وہ آگے گاڑی میں بیٹھی۔ آہل نے اسے کہا کہ وہ آگے بیٹھے۔ آہل کی بات سن کے وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ نہیں، میں یہاں پہ ٹھیک ہوں۔ اس نے کیا بولا کہ آگے آ کے بیٹھو؟ آہل نے جیسے ہی غصے میں کہا تو وہ ڈر گئی۔ میں کوئی تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں جو تم پیچھے جا کے بیٹھ گئی ہو، آگے بیٹھو۔ آہل کے غصے میں بولنے کی پرواہ کیے بغیر وہ آگے بیٹھ گئی۔ اتنی رات کو واپس گھر جانا بھی اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ بڑی سی چادر کو اس نے اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ اچانک آہل نے سنسان سڑک پہ گاڑی روک دی۔ باہر نکلو۔ آہل کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں نہیں نکلوں گی، میں نے کیا بولا ہے کہ باہر نکلو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو وہ جلدی سے باہر نکلی۔ وہ اسے بالکل گاڑی کے ساتھ لگاتا ہوا کہنے لگا، بی جان کو تم نے میرے بارے میں اگر کچھ بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہاری جان نکال لوں گا۔ اس کی بات سن کے وہ جی بولی اور نگاہیں جھکاتے ہوئے بولا، کیا کچھ راتیں میرے ساتھ گزار سکتی ہو؟ اس کے بدلے میں تم جتنا پیسہ مانگو گی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کے اس نے ایک دم سے نگاہیں اٹھا کے سامنے کھڑے ہوئے آہل کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کے لب کپ کپانے لگے۔ یہ آپ میرے ساتھ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کبھی بھی آپ کے ساتھ رات نہیں گزار سکتی۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کرتا ہوا کہنے لگا، کیوں نہیں گزار سکتی؟ تم بدلے میں مجھ سے جتنا پیسہ مانگو گی میں دے دوں گا۔ پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ کے آئیں۔ وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے وہ پریشان ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کرو، مذاق کر رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔
تھوڑی ہی دیر بعد وہ اسے اس کے گھر کے سامنے اتار چکا تھا۔ اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو روبینہ بیگم نے آدھی رات کو اسے دروازے پہ دیکھا تو ان کی پیشانی پہ پل نمودار ہوئے۔ ہمنا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ منحوس کہیں کی، اتنی رات کو یہاں پہ آ گئی ہو؟ وہاں پہ زیادہ ٹائم لگاتی تھی تو اس کے بھی ہمیں پیسے مل رہے تھے۔ اس نے اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھا۔ بس ویسے ہی آئی ہوں، کل واپس چلے جانا ہے، بہن بھائیوں سے ملنے آئی ہوں، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ صرف تیری ایک بہن تھی جس کی شادی ہو چکی ہے، باقی سارے میرے بچے ہیں، ان سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ انہوں نے وہی نفرت اور زہر اگلی تو وہ پریشان ہو گئی۔ وہ کمرے میں گئی تو ان کے سارے بچے سو رہے تھے۔ انہوں نے جگانے سے منع کر دیا۔ وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنی منحوس شکل لے کے یہاں سے چلی جانا۔ تمہارے سسرال والے کہہ رہے تھے انہیں بس 2 ماہ میں شادی چاہیے، اس کے لیے پیسے اکٹھے کرو تبھی تیری شادی ہوگی۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اسے گھر ہی نہیں آنا چاہیے تھا۔ گھر آتے ہی پوری رات اسے اپنی سوتیلی ماں کی جلی کٹی باتیں سننے کو ملی۔ نہ جانے کب وہ روتے روتے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح روبینہ بیگم اسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے اٹھانے لگی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ بی جان کو کال کی تھی صبح صبح، ڈرائیور کو بھیج دیا ہے، اس وجہ سے اب اٹھو اور چلی جاؤ۔ وہ گھبرا گئی۔ باہر ڈرائیور آ گیا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں 2 دن کے رہنے کے لیے آئی تھی اماں، ابھی بولا ہے نا چلی جا۔ جتنے دن تو جتنا وقت وہاں پہ گزارتی ہے ہمیں اتنے وقت کے پیسے ملتے ہیں، بی جان سے ایک ایک دن کا ہمیں پیسہ ملتا ہے، جا چلی جاؤ یہاں سے۔ نہ جانے کیوں آج وہ زبردستی اسے بھیجنے پہ تلی ہوئی تھی، حالانکہ وہ جب بھی آتی تھی وہ اچھے خاصے گھر کے کام کروا کے اسے واپس بھیجتی تھی۔ وہ اتنی اچھی تو تھی نہیں، مگر آج ایسا کیوں کر رہی تھی، اس چیز کی اسے بالکل سمجھ نہ آئی۔ وہ جیسے ہی باہر آئی تو سامنے ڈرائیور کے بجائے آہل کو دیکھ کے وہ گھبرا گئی۔ آہل اسے کیوں لینے آیا تھا؟ وہ آ کے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ آہل کو مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا بہت اچھے، رات کو آتی ہی نا، اتنی صبح صبح اگر گھر میں آنا تھا، بی جان نے میری نیند خراب کر کے تمہیں لینے بھیج دیا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، تو آپ نہ آتے، ڈرائیور کو بھیج دیتے۔ نہیں جی، بی جان نے بولا تھا کہ مجھے تمہیں لینے آنا ہے، مجھے تمہارے پلو سے باندھ دیا۔ یہ کہتے ہوئے سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی اور بار بار چور نگاہوں سے وہ ہمنا کی طرف دیکھتا۔ ہمنا کے وجود سے اسے نگاہیں ہٹانا نہ جانے کیوں اتنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی آئی تو ملازمہ کہنے لگی، بی جان تمہیں کمرے میں بلا رہی ہیں۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئی تو بی جان مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ادھر بیٹا آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کے وہ تھوڑی پریشان ہو گئی، آ کے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ جی بی جان بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ رات کو میں نے اپنے پوتے سے تمہارے بارے میں بات کی تھی۔ کیا مطلب؟ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ دیکھو میں نے تمہاری ماں سے بھی بات کر لی ہے، میں نے اپنے پوتے سے بھی بات کی ہے تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، اور وہ تیار ہیں۔ یہ سن کے اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کیا مطلب ہے بی جان؟ آپ کو پتہ ہے میری پہلے سے منگنی ہوئی ہے۔ دیکھو بیٹا، میں تمہیں اپنے پوتے کی بیوی بنانا چاہتی ہوں، اس وجہ سے میں نے تمہاری ماں سے بات کی ہے۔ تو وہ کہنے لگی وہ اسے انکار کر دیں گی، وہ تمہیں ہمارے گھر کی ہی بہو بنائیں گی۔ بی جان بہت زیادہ خوش تھیں، ان کی آنکھوں میں چمک تھی، مگر وہ گھبرا گئی۔ آہل کی بیوی بننے کے بارے میں سوچ سوچ کے اسے بہت کچھ ہونے لگا، مگر بی جان تو بہت زیادہ خوش تھیں۔ چلو ٹھیک ہے، جاؤ بیٹا، آج سے تم کوارٹر میں نہیں بلکہ کمرے میں رہو گی۔ اس کے لیے الگ سے کمرہ بھی سیٹ کروا دیا گیا تھا۔ آدھی رات کو کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا تو سامنے آہل کھڑا ہوا تھا۔
وہ خود بھی آہل کے ساتھ بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، دیکھو بی جان اس شادی کے لیے ضد کر رہی ہیں اور میں بی جان کی بات نہیں ٹال سکتا۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس وجہ سے یہ ہماری کانٹریکٹ میرج ہوگی۔ میں نے تمہاری اماں سے بھی بات کی ہے، انہوں نے بولا ہے کہ ہاں 2 ماہ بعد ویسے بھی تمہاری شادی ہے، تو جیسے تم ہو بالکل ویسے ہی رہو گی۔ بس بی جان کے سامنے ہم اچھے میاں بیوی کا ڈرامہ کریں گے، یہ بس نکاح کانٹریکٹ میرج ہوگا، تمہیں میری بیوی بن کے رہنا ہوگا۔ یہ سن کے وہ گھبرا گئی، پھر اس بات میں سر ہلا گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا پریشان مت ہو، تمہارے ساتھ سسرال والوں کے بارے میں، سسرال والوں کو تو کہا ہے تمہارے بارے میں پتہ نہیں چلے گا، شادی بھی تمہاری اماں لیٹ کروا دے گی 1 سال تک۔ اس بات میں سر ہلا گئی، نگاہیں جھکا گئی۔ اسے اپنی بے بسی پہ بہت زیادہ رونا آ رہا تھا، مگر وہ مجبور تھی، مجھ سے نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ اگلے دن وہ واپس گھر آ گئے۔ گھر میں اس کے نکاح کی تیاریاں ہونے لگی۔ اس کی اماں تو بہت زیادہ خوش تھیں، اس کے صدقے واری جا رہی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ اس کی ماں کا رویہ اچانک سے اس کے ساتھ اتنا اچھا کیسے ہو گیا۔ اور وہ لمحہ بھی آ گیا، اس کا نکاح ہو گیا۔ وہ رخصت ہو کے آہل کے ساتھ آ گئی۔ اس نے آ کے کمرے کو دیکھا، پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بی جان نے دلہن کے روپ میں اسے بہت خوبصورت سجوایا تھا۔ وہ دلہن بنی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور آہل کمرے میں داخل ہوا۔ آہل کو دیکھتے ہی وہ فوراً سے اٹھی، اپنے ہاتھوں میں موجود چوڑیاں اتارنے لگی۔ اس کے بعد اس نے اپنا دوپٹہ اتار کے پھینکا۔ ارے تم نے سب کچھ اتار کیوں دیا؟ آخر کو بی جان نے اتنا زیادہ پیسہ لگا کے سب کچھ خریدا ہے، تو اتنا مہنگا میک اپ کروایا، اس کے بعد تم نے اتار کیوں دیا؟ اس نے نگاہیں اٹھا کے آہل کی طرف دیکھا۔ ہماری کون سا پسند کی شادی ہے، اور دوسرا یہ کون سا نارمل شادی ہے؟ ہم نے کون سا میاں بیوی کی طرح رہنا ہے جو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ چینجنگ روم کی طرف جانے لگی، جب آہل نے اس کے بازو سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اگلے ہی لمحے آہل نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ آہل کے لمس کو محسوس کرتی جی جان سے کپکپائی۔ جیسے ہی وہ الگ ہوا تو آہل کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ جذبات میں آ کے کیا کر گیا ہے۔ فوراً سے اس سے دور ہوا، اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے روتے ہوئے بولی، اور وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا کہنے لگا، پتہ نہیں بے خودی کے عالم میں تمہارے قریب آ گیا، بہت زیادہ سوری، تم چاہو تو چینج کر لو۔ اسے چینجنگ روم کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ وہ آنسو بہاتی چینجنگ روم کی طرف آ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ بیٹھ کے روتی رہی۔ جب وہ باہر آئی تو آہل سو چکا تھا، شاید کروٹ لیے ویسے لیٹا ہوا تھا۔ وہ بھی آ کے دوسری طرف سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بھاری سانسوں کی آواز اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ سو رہی ہے۔ آہل نے جیسے ہی کروٹ بدلی تو سامنے اس کا خوبصورت سا چہرہ آیا۔ آہل کے دل کی دنیا بدلنے لگی تھی۔ اس لڑکی کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ چکا تھا۔ اس نے کبھی اب کسی لڑکی کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ کبھی کسی کے قریب جانے کی کوشش کرتا بھی تو اس کی آنکھوں کے سامنے ہمنہ آنے لگ جاتی۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ آگے کیا اور ہمنہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ وہ گدھے گھوڑے بیچ کے سو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ بالکل کمرے کی لائٹ بند تھی، کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر ہلکی ہلکی روشنی میں وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔
ایک لمحے کے لیے اس کے اوپر جھک گیا۔ ایک محبت بھرا بوسہ دینے کے بعد جیسے ہی اسے ہلتا ہوا دیکھا تو فوراً سے دوسری طرف کروٹ لے کے سو گیا۔ ہمنا نے آنکھیں کھولی اور گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اٹھی، ارد گرد دیکھنے لگی۔ اسے یوں گہرے سانس لیتا ہوا دیکھ کے وہ بھرپور اداکاری کرتا بمشکل اپنی آنکھیں کھولتا لائٹ چلا گیا اور کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے وہ پیشانی پہ بل ڈالتا ہوا بولا، سب کچھ ٹھیک ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی، کیا کوئی اس کمرے میں اور بھی موجود ہے؟ وہ گھبرا کے بولی، ہاں مجھے لگتا ہے کبھی کبھی اس حویلی میں جن بھوت آ جاتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کے وہ ایک دم سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ جن بھوت؟ مجھے جن بھوتوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ 2-3 دفعہ پہلے بھی مجھے ایسے محسوس ہوا ہے جیسے اس حویلی میں کوئی اور ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، اچھا رونا تو بند کرو، میں ہوں نا۔ اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتے ہوئے بولا، پلیز آپ یہاں سے کہیں مت جائیے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ کے کمرے میں واقعی کوئی ہے۔ اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور بے ساختہ ہی آہل کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اتنا اس کے قریب تھی، آہل کی دھڑکنیں اس کی دھڑکنوں میں دھڑکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ مزید اسے اپنے قریب کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ یوں ہی اس کے بازوؤں کے حصار میں سو گئی، نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ آہل کے لیے سونا بہت مشکل تھا، وہ اس کے لیے حلال تھی، اس کی بیوی تھی، وہ اس پہ حق رکھتا تھا۔ وہ جا کے اس کے قریب نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس دن کے بعد وہ بی جان کا مزید اچھے سے خیال رکھنے لگی تھی۔ زیادہ وقت وہ بی جان کے ساتھ گزارتی۔ کبھی کبھی بی جان سے کہتی، بیٹا اب جلدی سے مجھے پوتے پوتیوں کی خوشخبری سنا دو نا، میں اپنے پوتے پوتیوں کو اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کتنی زیادہ ضد کر کے تمہارے ساتھ اس کی شادی کروائی ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنی زیادہ بیمار رہتی ہوں، اس وجہ سے جلد پوتے پوتیوں کی خوشخبری سنا دو۔ دیکھو بیٹا تمہیں تو پتہ ہے میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ ان کی بات سن کے وہ خاموش ہو جاتی، وہ مزید کچھ کہہ نہیں پاتی۔ وہ بار بار آہل سے بھی یہی بات کہتی تھی اور آہل ہر حد اس کی باتوں کو کسی نہ کسی طرح سے ٹال دیتا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ سارا دن اپنے کمرے میں نہیں آئی۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک دم سے اسے حیرت ہوئی تھی۔ کمرے میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آہل آپ کہاں ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ اسی لمحے کمرے کی لائٹ آن ہوئی۔ وہ پورے کمرے کو دیکھنے لگی تھی۔ پورا کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ آہل نے فوراً سے اسے پیچھے سے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ اس نے مڑ کے آہل کو دیکھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بی جان کی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 ماہ بعد یہ رشتہ ختم ہو جانا ہے۔ میں ایسا کسی بھی چیز کو نہیں مانتا 2 دن 2 مہینے بعد رشتہ ختم ہوگا یا نہیں، لیکن میں بی جان کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے میری منگنی ہوئی ہے، میری شادی ہو جانی ہے، پلیز ایسا کچھ مت کریں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آہل کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر آہل اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی، مگر وہ اس کے قریب آ گیا۔ جیسے ہی اسے اپنے لمس سے آشناس کروانے لگا، وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے لمس میں محبت تھی۔ اسے یہ معلوم تھا کہ یہ زبردستی کا رشتہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس کے لمس میں اتنی زیادہ محبت کو محسوس کرنا یہ اس کے لیے بہت عجیب تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بکھری ہوئی حالت میں اس کے بازو پہ اپنا سر رکھے سو رہی تھی۔
جیسے ہی رات کے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومے تو وہ جھٹ سے اٹھنے لگی، مگر وہ اپنے بازو سے اسے قریب کر گیا، اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھرتے ہوئے محبت سے پوچھنے لگا۔ وہ اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ کدھر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو میری جان؟ وہ محبت بھرے انداز میں بولا، اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کرنے لگا۔ دونوں کے لبوں پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اس کے قریب ہوتی اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اچانک سے کیا ہوا تھا، وہ کب کیسے اس شخص کی طرف مائل ہونے لگ گئی۔ جس طرح اس شخص نے اسے محبت جتائی تھی، اس کے بعد تو وہ اس کے لیے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا، اس کے سینے میں اپنا منہ چھپائے جا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولا، آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ اگلے ہی لمحے اسے بھیگی ہوئی آواز محسوس ہوئی۔ اس نے بولا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا؟ یہ کانٹریکٹ میرج تھی، یہ ختم ہو جائے گی نا؟ تم 9 مہینے کے لیے میری دسترس میں آ جانا، 9 مہینے کے لیے ایڈمیشن لے لو، مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا تو وہ شرم سے لال ہو گئی۔ مجھے جانا، بی جان انتظار کر رہی ہوں گی۔ نہیں، بی جان کو پتہ ہوگا کہ آج میرے حصار میں ہو۔ وہ شرم سے لال ہو گئی۔ مجھے جانا ہے، بی جان انتظار کر رہی ہوں گی۔ دیکھو ابھی تک کوئی ملازمہ نہیں آئی۔ دھیرے دھیرے اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ وہ شرم سے لال سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس سے الگ ہوا تو اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ، شاور لیتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ وہ ہنس پڑا، مذاق کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کے آئے۔ وہ فریش ہونے چلی گئی۔ جب وہ دونوں نیچے آئے تو ان کے چہرے پہ چھائے ہوئے مختلف رنگ دیکھنے لگی۔ بی جان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ان دونوں نے ناشتہ کیا، اس کے بعد وہ آفس چلا گیا۔ بی جان نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ کہنے لگی، بی جان کیا میں ہمیشہ اس گھر میں رہوں گی؟ نہ جانے کیوں اب اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر اور خوف بیٹھ گیا تھا۔ شاید وہ اسے اس گھر سے نکال دے گا، اپنی اولاد پیدا کروانے کے بعد اسے جانے کا کہے گا۔ اب اسے ایک عجیب سا ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ اسے ہمیشہ اپنی سوتیلی ماں کی باتوں سے اذیت اور تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ وہ جانتی تھی جہاں اس کی شادی ہوگی ان لوگوں کو بھی محض ایک نوکرانی چاہیے تھی۔ اس وجہ سے اب وہ یہ چاہتی تھی وہ ہمیشہ یہاں پہ رہے۔ رات کا وقت تھا، وہ اس کمرے میں آ کے سونے کے لیے لیٹی، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ کروٹیں بدل رہی تھی۔ کل رات والے لمحات بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے۔ اس نے تکیے کو اپنے سینے سے لگایا۔ ابھی تک وہ واپس نہیں آیا تھا۔ اس کا انتظار کرنے لگی، بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھنے کے لیے اس قدر بےتاب ہو رہی تھی۔ کل جس طرح اس کے لمس میں اس نے محبت دیکھی، اپنائیت دیکھی، پیار دیکھا، وہ سب کچھ آج پھر چاہتی تھی۔ وہ یوں ہی تکیے کو سینے سے لگائے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ آہل کو کام ختم کرتے کرتے کافی لیٹ ہو گئی۔ رات کو جب آیا، اسے یوں سوتا دیکھ کے مسکراتے ہوئے پاس آیا، محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ دن گزرنے لگے۔ وہ جب بھی اس کے قریب آتا، جب اسے اپنی محبت سے آشناس کرواتا تو اپنی قسمت پہ رشک کرنے لگ جاتی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ بی جان کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔ وہ ابھی تک بی جان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ بی جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ان کے پاؤں کو دباتے ہوئے بولی۔ ویٹ، میں ٹھیک ہوں، بس اب بوڑھی ہو گئی ہوں نا، عمر ہو گئی ہے، اس وجہ سے۔ تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، آہل تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ نہیں بی جان، بی جان کہنے لگی، اچھا مجھے باتھ روم تک لے جاؤ۔ یہ کہتے بی جان کو اٹھانے لگی، اپنا سہارا دیا
تو اچانک بی جان کو نہ جانے کیا ہوا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئیں۔ بی جان آپ کو کیا ہوا ہے؟ بی جان، وہ چلانے لگی، فوراً سے کمرے سے باہر آئی۔ آہل پتہ نہیں بی جان کو کیا ہو گیا ہے، وہ چلاتے ہوئے آہل کو پکارنے لگی۔ آہل بھاگ کے آیا، کمرے میں بی جان کو لے کے فوراً سے ہسپتال پہنچ گیا۔ وہ پہلے ہارٹ پیشنٹ تھی، ڈاکٹر کہنے لگا انہیں پھر سے ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ وہ کہنے لگی ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ آہل کے کندھے میں منہ چھپائے بہت شدت سے روئے جا رہی تھی۔ وہ بی جان کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اور وہی ہوا جس کا دونوں کو ڈر تھا۔ بی جان پلیز اٹھیں نا، ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ وہ روتا بی جان کو اٹھانے لگا۔ بی جان انہیں چھوڑ کے جا چکی تھی، ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دینے لگا، بہت شدت سے رونے لگا۔ بی جان کے جانے کے بعد تو حویلی میں بالکل خاموشی چھا گئی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہاں پہ کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ آہل نے رو رو کے اپنی بہت بری حالت بنائی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا بالکل بکھری ہوئی حالت میں۔ وہ آ کے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ آہل نے اس کی طرف دیکھا، اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی، اس کے کندھے پہ سر رکھ لیا۔ اس نے آہل کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھا۔ آہل، بی جان کی خواہش پوری ہونے لگی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو آہل اسے دیکھنے لگا۔ کیا سچ میں؟ آہل کی آنکھوں میں ایک اور چمک آئی، وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد، اتنے دنوں بعد ان دونوں کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آہل، وہ روتے ہوئے بولی۔ کس چیز سے میری جان کو ڈر لگ رہا ہے؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا بولا۔ آہل، مجھے آپ سے دور نہیں جانا، مجھے آپ سے دور نہیں جانا، میری جان، میری زندگی۔ یہ کوئی کانٹریکٹ میرج نہیں تھی، بلکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے خود بی جان سے بات کی تھی، میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے والوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، آئی سمجھ؟ کبھی واپس نہیں جاؤ گی، تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی۔ وعدہ کریں آپ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ آہل، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ آہل نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ مجھے حلال اور حرام کے بارے میں اگر کسی نے احساس کروایا تو وہ تم ہو۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا ہوا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ جب سے وہ آہل کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، آہل نے اسے مکمل کر دیا تھا، مکمل طور پہ بدل کے رکھ دیا تھا۔ اللہ نے انہیں خوبصورت سے بیٹے سے نوازا۔ وہ ہسپتال میں اسٹریچر پہ لیٹی۔ جب آہل اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتا، اس کے پاس آیا۔ یہ دیکھو ہمارا بیٹا، وہ مسکراتے ہوئے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پہ بوسہ دیا۔ یہ تو بالکل میرے جیسا ہے، وہ مسکرائی۔ یہ خوبصورت تو اپنے بابا کی طرح ہے، نہیں جی میرے جیسا ہے۔ وہ دونوں ہنسنے لگے تھے۔ بی جان ہوتی تو کتنا خوش ہوتی۔ مسکراتے ہوئے اس کی آواز بھیگی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ بی جان کے بعد اگر مجھے تم نہ ہوتی تو کوئی سنبھالنے والا نہ ہوتا، شاید میں ٹوٹ کے بکھر جاتا۔ میں آپ کو کبھی نہیں بکھرنے دوں گی آہل۔ اس نے آہل کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ آج ان کی زندگی مکمل ہو چکی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ کس قدر خوش تھے۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا زندگی اسے ایسے مقام پہ لے آئے گی۔ جب اس کی اتنی محبت کرے، اللہ اسے ایک بیٹے سے نوازے گا، اس کی زندگی اتنی پرسکون ہو جائے گی۔ وہ تو محض ایسی زندگی کے خواب ہی دیکھ سکتی تھی، دعائیں کرتی تھی، مگر اللہ نے اس کی دعائیں قبول کر لی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک مکمل زندگی گزارنے لگے۔